بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح قائد کے سبق نمبر 5 کو پڑھیں گے، اور ہمارا سبق فحاولت ان اشرحہ کی عبارت سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ حسبی ونعم الوکیل پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحاولت ان اشرحہ شرحا یفصل مجملاته ویبین معضلاته وینشر مطویاته ویظہر مکنوناته مع توجیح للکلام فی تنقیح وتنبیہ علی المرام فی توضیح وتحقیق للمسائل غب تقریر وتدقیق للدلائل اسر تحریر وتفسیر للمقاصد بعد تمہید وتکسیر للفوائد مع تجرید طاویا کشح المقال عن الإطالة والإملال ومتجافيا عن طرفي الاقتصاد الإتناب والإخلال، والله الهادي إلى سبيل الرشاد والمسؤول لنيل العصمة والسداد وهو حسبي ونعم الوكيل۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فحاولت ان اشرحہ شرحا، اس میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کی ایسی شرح کروں جو اس کی مبہم باتوں کو کھول دے، ویبین معضلاته، اور اس کی مشکل باتوں کو واضح کر دے، وینشر مطویاته، اور اس کی لپٹی ہوئی باتوں کو کھول دے، ویظہر مکنوناته، اور اس کی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دے، مع توجیہ للکلام، کلام کو مقصود کی جانب متوجہ کرنے کے ساتھ اس کو منقح کرنے میں، وتنبیہ علی المرام فی توضیح، اور مقصد پر متنبہ کرنے کے ساتھ کلام کو واضح کرنے میں، وتحقیق للمسائل غب تقریر، اور مسائل کو ثابت کرنے کے ساتھ انہیں بیان کرنے کے بعد، وتدقیق للدلائل اسر تحریر، اور دلائل کی باریکیاں بیان کرنے کے بعد انہیں زوائد سے پاک کرنے کے بعد، وتفسیر للمقاصد، اور مقاصد کی تفسیر کرنے کے ساتھ ایک تمہید کے بعد، اور مفید باتوں کو کثرت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد، مع تجرید، تجرید کے ساتھ یعنی زوائد سے عبارت کو خالی کرنے کے ساتھ، طاویا کشح المقال عن الإطالة، گفتگو کے پہلو کو موڑتے ہوئے کلام کو طول دینے سے اور اکتاہٹ میں مبتلا کرنے سے، ومتجافیا، اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے میانہ روی کی دونوں طرفوں سے، یعنی اتناب بجائے اختصار اور اخلال سے، اتناب اور اخلال سے، واللہ الہادی الی سبیل الرشاد، اور اللہ ہی ہیں جو صحیح راستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں، اور اسی سے غلطی سے حفاظت اور درستگی کے پانے کا سوال کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ حسبی، وہی مجھے کافی ہیں، وَنِعْمَ الوکیل، اور بہترین کارساز ہیں۔ آئیے اب اپنے سبق کے کچھ مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا لفظ مجملات۔ یہ مجمل کی جمع ہے۔ مجمل وہ لفظ ہوتا ہے جس کی مراد میں دو یا دو سے زیادہ معنی کا احتمال ہو
اور کسی ایک معنی کی ترجیح اس میں نہ پائی جائے۔ اس مجمل کے ساتھ ایک مبہم لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مبہم مجمل سے زیادہ وسعت کا حامل ہے۔ ہر مجمل کو مبہم تو کہتے ہیں، لیکن ہر مبہم یہ مجمل نہیں۔ مثلا آپ اپنے کسی نوکر سے یہ کہیں کہ تصدق بہذا الدرہم علی رجل، کہ یہ درہم کسی آدمی پہ صدقہ کر کے آؤ، اس کا معنی بالکل واضح ہے۔ وہ کسی پر بھی صدقہ کر کے آ جائے تو آپ کے حکم کی تعمیل بجا ہوگی۔ اس لحاظ سے یہ مجمل نہیں، کیونکہ معنی واضح ہے اور زیادہ احتمالات موجود نہیں، لیکن یہ مبہم ہے کیونکہ واضح نہیں ہے کہ متعین طور پہ کس آدمی کو صدقہ دیا جائے۔ تو یہ لفظ مجمل کی کچھ وضاحت ہے۔ لفظ توجیہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی کیا ہے ایراد الکلام محتملا لوجہین مختلفین، کہ کلام کو اس انداز میں لے آنا جس میں دو مختلف معنی کا احتمال ہو، یعنی جیسے اردو میں کہتے ہیں ذو معنی لفظ بولنا، جیسے خاتلی زید قبا لیت عینیہ سوا۔ اب اس کے اندر دونوں معنی کا احتمال ہے کہ زید نے میرے لیے قبا سی، کاش اس کی دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں۔ اب ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اس کی ایک آنکھ خراب ہے دوسری بھی خراب ہو جائے، اور اگر اس کو دعائیہ جملے کے طور پہ لیں تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے اس کی خراب آنکھ بھی ٹھیک ہو جائے اور اس کی دونوں آنکھیں درست ہو جائیں۔ دوسرا معنی ایراد الکلام علی وجہ یندفع بہ کلام الخصم، کلام کو اس طور پہ لانا جس سے مد مقابل کے کلام سے اپنا دفاع کیا جائے۔ اگر کوئی الزام لگا رہا ہے تو ایسی گفتگو کرنا جس سے اپنے اوپر لگنے والے الزام کو ہٹایا جائے۔ یا تیسرا معنی ایراد الکلام بوجہ ینافی کلام الخصم، یعنی اس سے پہلے میں تھا یندفع بہ کلام الخصم، کہ مد مقابل کے اعتراض سے اپنا دفاع کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ مد مقابل کے کلام کی نفی کرنا کہ میرا مد مقابل بالکل غلط کہہ رہا ہے۔ اور چوتھا جعل الکلام متوجہا الی المطلوب، کلام کو اس انداز میں لانا کہ وہ مطلوب کی طرف متوجہ ہو، یعنی اس میں صرف مطلوب اور مقصود سے متعلق ہی گفتگو ہو، زائد باتیں نہ ہوں۔ پانچواں معنی استخراج وجہ من وجوہ صحت الکلام، تو چوتھی صورت میں کلام سے مراد شارح کا کلام ہے، اور آخری صورت میں مصنف کا کلام مراد ہو سکتا ہے، یعنی پانچویں صورت جو ہم نے بیان کی استخراج وجہ من وجوہ صحت الکلام، کے کلام کی صحت کی وجوہ میں سے کسی ایک وجہ کو نکالنا، یعنی کوئی ایسی صورت پیش کرنا جس سے کلام بالکل درست ہو اور اس پر کسی قسم کا اعتراض وارد نہ ہو۔ تنقیح کا لفظ یہ ہڈی سے گودا نکالنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا چھان بین کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ مرام رومن سے اس میں ظرف کا صیغہ ہے، بمعنی مقصود یا مقصد کے معنی میں مرام کو استعمال کرتے ہیں۔ تحقیق المسائل، مسائل کو براہین سے ثابت کرنا، یعنی مضامین کتاب کا اس بات دلائل کے ساتھ ہوگا۔ ماتن اپنی اس شارح کتاب میں کوئی بات بغیر دلیل کے ذکر نہیں کریں گے، یعنی کتاب کے جتنے مضمون ہوں گے ان کو ان کے دلائل کے ساتھ ہی پیش کیا جائے گا۔ لفظ تقریر بیان کرنا، ما فی الضمیر کو ظاہر کرنا زبان سے یا قلم سے، مطلب یہ ہے کہ مصنف کے مسئلہ کو بیان کرنے کے بعد یا علماء محققین کے اقوال ذکر کرنے کے بعد یہاں اس کتاب میں تحقیق حق کو پیش کیا جائے گا،
یعنی صرف اقوال نہیں پیش کیے جائیں گے بلکہ اقوال پیش کرنے کے بعد جو حق بات ہوگی اس کو بیان کیا جائے گا۔ تدقیق کے لغوی معنی باریک کرنا، اور اصطلاح میں تدقیق کہتے ہیں ان چھپی ہوئی باتوں کو نکال کر رکھ دینا جن کا سمجھنا دشوار تھا۔ بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ تدقیق کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کو دلائل سے ثابت کرنا، یہ تحقیق ہے، اور مسئلہ کے دلائل کو دوسری دلیل سے ثابت کرنا یہ تدقیق کہلاتا ہے۔ یعنی تحقیق اور تدقیق میں یہ فرق ہے کہ مسائل کو دلائل سے ثابت کرنا تو تحقیق کہلائے گا، لیکن اس مسئلے پر جو دلیل دی ہے دلیل کو پھر دلیل سے ثابت کرنا یہ تدقیق کہلاتا ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حقائق اشیاء کو اس طرح بیان کر دینا کہ اس کی تہ تک رسائی ہو جائے، اس کو تدقیق کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں بال کی کھال اتارنا، یعنی کسی بھی بات کی گہرائی اور تہ کہ اصل اس کا منبع کہاں ہے وہاں تک پہنچنا یہ تدقیق کہلاتا ہے۔ تمہید درست اور ہموار کرنا، اور تمہید ان بنیادی باتوں کو بھی کہتے ہیں جن پر مقصود کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے، جیسے عام طور پہ گفتگو کے اندر کہ یہ ہماری تمہیدی گفتگو ہے اور پھر اس کے بعد اصل موضوع پہ گفتگو کی جائے گی۔ تمہید کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ ایسے کلام کو بیان کر دینا جس پر مقصود موقوف ہو اس کو تمہید کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مبادیات کے ذکر کرنے کے بعد مقاصد کی وضاحت کی جائے گی۔ تجرید حشو و زوائد سے خالی کرنا، یعنی کتاب زوائد سے پاک ہوگی۔ تکثیر للفوائد مع تجرید کا مطلب یہ ہوگا کتاب زوائد سے پاک ہوگی اور فوائد کثیرہ پر مشتمل ہوگی۔ لفظ تجافی، متجافیا عن طرفی الاقتصاد الاطناب والاخلال۔ تجافیا باب تفاعل سے، اس میں فاعل ہے بمعنی دوری اختیار کرنا۔ اقتصاد توسط اور میانہ روی کو کہتے ہیں۔ طرفی اصل میں طرفی نہیں تھا، نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ اب میانہ روی کی دو طرفیں، ایک وہ جس میں افراد ہے یعنی اطناب، اور دوسری وہ جس میں تفرید ہے یعنی اخلال۔ تو اطناب کے معنی ہوئے ضرورت سے زیادہ کلام کو طول دینا، کلام کو بہت زیادہ لمبا کر دینا، اور اخلال کہ اس کو اتنا مختصر کر دینا کہ مطلب بھی سمجھنا دشوار ہو جائے۔ اطناب اور اخلال، اس کی ما قبل عبارت سے اعراب کی تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں تعلق کی بنیاد پہ کہ اگر یہ طرفین سے بدل ہو تو اس کو مجرور پڑھیں گے، یعنی الاطناب والاخلال، اور اگر اس سے پہلے آنی فعل معذوف مانے تو اس کو منصوب پڑھا جائے گا اطناب والاخلال، اور اگر اس کو مبتدا معذوف کی خبر مانے تو پھر ان دونوں کو مرفوع پڑھیں گے۔ حسبی ونعم الوکیل۔ اب اس جملے کے اندر ایک تو ترکیبی اعتبار سے کچھ تحقیق ہے کہ نعم الوکیل کا عطف ہوا حسبی پر ہے، معطوف علیہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور معطوف جملہ انشائیہ ہے، اور انشاء کا اخبار پر عطف مناسب نہیں سمجھا جاتا کیونکہ عطف تو مناسبت کو چاہتا ہے، اور یہاں مناسبت نہیں ہے لہذا عطف درست نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ استعمال شائع اور ضائع ہے، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اس لیے اس کی مختلف توجیحات کی جاتی ہیں۔ پہلی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں جملہ انشائیہ ہیں۔ ہوا حسبی
کفایت کے متعلق انشاء مدح کے لیے ہے، اور نعم الوکیل مدح عام کے انشاء کے لیے ہے، لہذا عطف درست ہوگا۔ ایک توجیہ یہ کرتے ہیں کہ نعم الوکیل معطوف ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو مبتدا محذوف کی خبر کا معمول بنتا ہے، اور اس کی تقدیری عبارت اس طرح ہوتی ہے وَهُوَ مَقُولٌ فِي حَقِّهِ نِعْمَ الْوَكِيلُ۔ اب معطوف علیہ اور معطوف دونوں جملہ خبریہ ہیں اور عطف درست ہے، بہرحال اس میں بہت تفصیل موجود ہے۔ یہ جملہ بڑا بابرکت ہے اور اس کے فضائل بہت سارے ہیں۔ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کا آخری کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ جب تم کسی شدت میں مبتلا ہو جاؤ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل ہر خوف سے امن دلانے والا ہے۔ طاوین تین سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور طاوین کا معنی لپیٹنا۔ کشخ پہلو اور اس کی جمع کشوح آتی ہے، عربی میں بولا جاتا ہے کشحہ عنی، اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا پہلو تہی کی۔ عصمہ گناہوں سے بچنے کا ملکہ، گناہوں سے حفاظت، پاک دامنی۔ سداد راست گوئی اور ٹھیک بات کہنا۔ سداد اس کشادہ اور واضح راستہ کو بھی کہتے ہیں جو مقصود تک پہنچا دے، اور سداد سے مراد راہ حق پر گامزن رہنا۔ تو حق پر گامزن رہنا اعتقاداً بھی اور قولاً بھی عملاً بھی۔ یہ ہمارے آج کے سبق میں کچھ الفاظ تھے جن کی تشریح مطلوب تھی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔